آج تک انسانوں نے صرف اس لیے بلینس آف ڈالر خرچ کر دیے تاکہ وہ اس پلینٹ یعنی ارتھ کو چھوڑ کر کسی اور پلینٹ میں جا سکیں، لیکن آخر ایسا کیوں ہے؟ انسان اس ہرے بھرے ارتھ کو چھوڑ کر کسی اور پلینٹ میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ فیوچر میں آنے والا کوئی خوفناک ایسٹرائیڈ ہے جو ہماری ارتھ سے آ کر ٹکرائے گا اور یہ ارتھ تباہ ہو جائے گی؟ یا پھر اس کی وجہ وہ ہے جو اسٹیفن ہاکنگ نے اپنے مرنے سے پہلے ہی ہمیں بتا دی تھی، یعنی اس یونیورس پر ایلینز موجود ہیں جو ایک نہ ایک دن آ کر ہماری ارتھ پر قبضہ کر لیں گے۔ کیا اس کی وجہ ایسٹرائیڈ ہے یا ایلینز ہے؟ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگلے 100 سالوں تک 0.01% چانس ہے کہ کوئی بھی ایسٹرائیڈ آ کر ہماری ارتھ سے ٹکرائے گا، اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو انسانوں نے پہلے ہی ایسٹرائیڈ کے لیے ڈیفنس سسٹم تیار کر رکھے ہیں جو ان ایسٹرائیڈز کا آربٹ بدل سکتے ہیں یا ان ایسٹرائیڈ کو اسپیس میں ہی تباہ کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات رہی ایلینز کی، تو ابھی تک کوئی بھی سولڈ پروف نہیں مل پایا کہ ایلینز اس یونیورس میں موجود ہیں۔ تو پھر آخر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے انسان اس پلینٹ یعنی ارتھ کو چھوڑ کر کسی اور پلینٹ پر جانا چاہتا ہے؟ لیکن آپ کو یہاں پر ایک بات جان کر حیرت ہوگی کہ وہ چیز جس سے اس ارتھ کو یا پھر اس ارتھ میں رہنے والے تمام انسانوں کو خطرہ ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ انسانوں کی اپنی پیدا کردہ چیز ہے، اور اسے کہا جاتا ہے گلوبل وارمنگ۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آنے والے چند سالوں میں کسی بھی جاندار کا ارتھ پر رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو اسی لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ کیا ہے یہ گلوبل وارمنگ، کیا ایفیکٹس ہیں اس کے ہماری ارتھ پر، اور کیسے اسے روکا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہے گلوبل وارمنگ۔ گلوبل وارمنگ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے زمین کے موسم میں مسلسل خطرناک حد تک تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ ایک سروے کے مطابق ہر 10 سالوں میں زمین کے ایوریج ٹمپریچر میں 0.16 ڈگری سیلسیس تک کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کو ابھی تک اس بات پر پوری طرح یقین ہو چکا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ارتھ پر کسی بھی جاندار کا رہنا ناممکن ہے۔ اور اب یہاں پر ایک اہم سوال یہ ہے کہ آخر گلوبل وارمنگ کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ ویسے تو گلوبل وارمنگ کے پیدا ہونے کی مختلف وجوہات ہیں، جیسے گرین ہاؤس گیسز اور اس کے علاوہ ڈیفورسٹیشن یعنی جنگلات کو کاٹنا، لیکن گلوبل وارمنگ کی ایک بڑی وجہ فوسل فیولز یعنی پیٹرول اور گیس کا استعمال ہے۔ یہاں پر آپ ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ فوسل فیولز، گرین ہاؤس گیسز اور ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کی مقدار میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اور جتنی زیادہ ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس ہوگی اتنی ہی زیادہ ہماری ارتھ گرم ہوگی۔ اسی وجہ سے ہر گزرتے سال کے ساتھ گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کی مقدار میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ویسے تو کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کی موجودگی بھی بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ہمارے ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس نہ ہوتی تو آج زمین کا ٹمپریچر 15 ڈگری سیلسیس کے بجائے -20 ڈگری سیلسیس تک ہوتا، یعنی ہر طرف برف ہی برف ہوتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ اب ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کی مقدار میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے، اور اس کے خوفناک ایفیکٹس کو جان کر آپ کو بھی شوق لگنے والا ہے۔ تو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کے کیا ایفیکٹس ہیں ہماری ارتھ پر۔ پاکستان میں 19ویں صدی کے دوران اوسط درجہ حرارت میں 0.57 ڈگری سیلسیس تک کا اضافہ ہوا ہے، اور 1961 سے لے کر 2007 تک 0.47 ڈگری سیلسیس تک ٹمپریچر میں اضافہ ہوا ہے، اور بھارت موسمیاتی تبدیلیوں کے لحاظ سے دنیا کے سب سے زیادہ حساس ممالک میں شامل ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے
گلیشیئرز بھی دھڑا دھڑ پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے فلڈز، سائیکلونز اور سونامی آنے کا خطرہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، اس پولیوشن نے ہماری ارتھ کی اوزون لیئر کو بھی ڈیمیج کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ اوزون لیئر جو سورج سے آنے والی خطرناک اور جان لیوا ریڈیئیشن سے ہمیں بچاتی ہے، وہ اوزون لیئر بھی اب آہستہ آہستہ کر کے ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی ایک طرف سورج سے پیدا ہونے والی گرمی اور دوسری طرف خوفناک سولر ریڈیشن۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں پر اسٹیفن ہاکنگ کی بھی ایک خطرناک پریڈکشن ہے، یعنی آنے والے چند سالوں میں ارتھ کے سارے پودے اور جنگلات جل جائیں گے اور ارتھ کا سارا پانی، سمندروں کا پانی، دریاؤں کا پانی ایوپریٹ ہو جائے گا۔ یعنی ارتھ پر نہ تو پانی بچے گا اور نہ ہی کوئی درخت بچیں گے، جس کی وجہ سے یہ واضح ہے کہ انسان اس ارتھ پر نہ تو سانس لے پائے گا، اور اگر سانس لے بھی پاتا ہے تو اس گرمی کی وجہ سے اس ارتھ پر رہنا ناممکن ہے۔ یہاں پر ایک اچھی بات یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کو روکا بھی جا سکتا ہے۔ تو اب ویڈیو کے آخری پارٹ میں ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ آخر گلوبل وارمنگ کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ گلوبل وارمنگ ارتھ کے لیے جتنا زیادہ خطرہ پیدا کرتی ہے، اتنا ہی زیادہ آسان اسے روکنا ہے۔ گلوبل وارمنگ کو روکنے کے لیے ہمیں پرسنلی کچھ چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہوں گے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کافی زیادہ فوسل فیولز کا استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اب یہ ہر انسان کی ایک اہم ضرورت بن چکی ہے کہ وہ پیٹرول اور گیس کا استعمال کریں۔ اور اب اس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایک درخت لگانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ جنگلات کو کاٹیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ارتھ پر درختوں اور پودوں کی تعداد میں اضافہ کریں، تاکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو وہ درخت حاصل کر سکیں اور ہمیں آکسیجن دے سکیں، تاکہ ہم آسانی سے سانس لے سکیں اور گلوبل وارمنگ میں بھی کمی لائی جا سکے۔ اب یہاں پر ہر ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ میرا ایک درخت لگانے سے کیا ہو جائے گا۔ یہ ایک درخت کافی نہیں ہوگا، بلکہ دنیا میں رہنے والے تمام انسان درخت لگائیں تبھی کچھ بنے گا۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے یا میری آواز کو سننے والے تمام لوگ اگر ایک ایک درخت بھی لگائیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا اس ارتھ میں گلوبل وارمنگ کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم سب کو متحد ہونا ہوگا، ایک ساتھ مل کر یہ کام کرنا ہوگا۔ تو اب ویڈیو کے آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ صرف ایک ایک درخت ہماری ارتھ کی زندگی کو اور ہماری زندگی کو بڑھا سکتا ہے۔ اسی لیے اب آپ نے صرف ایک درخت لگانا ہے، صرف اپنے لیے۔ تو اب اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں کسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔